बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हुआ। आज 22 दिसंबर है, इतवार का दिन है। आज इमरान खान साहब की कॉल है कि जी अगर आज मुज़ाकराती टीम तश्कील नहीं दी जाती और स्पेशली पहला उसका स्टार्ट का मामला वो शुरू नहीं होता तो आज तरसीलात ज़र, जी हाँ, सिविल नाफरमानी का जो पहला हिस्सा है उसका आगाज़ हो जाएगा और दुनिया भर में मौजूद जो पाकिस्तानी हैं उनसे ये दरख्वास्त की जाएगी कि आप अपनी जो रेमिटेंस है वो पाकिस्तान में ना भेजें। और डेफिनेटली डिफरेंट वार्निंग भी उसकी इसके साथ साथ है इमरान खान साहब की तरफ से। लेकिन आज का दिन डेफिनेटली अहम है। उससे रिलेटेड कुछ खबरें रात गए बहुत लेट आवर्स में सामने आई जो आपके साथ डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। तो आज की इंपॉर्टेंस डेफिनेटली अपनी जगह पर है, क्योंकि ऐसे मौके पर जब ऐसा लग रहा है कि हुकूमत जानबूझकर इस मुज़ाकरात के अमल को या टीम तश्कील देने के अमल को सुस्त रवि का शिकार है, पेशेंस को टेस्ट किया जा रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, जो ऑलरेडी इमरान खान साहब अपने कई मुतालबात को सिर्फ स्टैंड बाय किया है। सिर्फ कहा है कि दो चीज़ें, जिसमें जुडिशल कमीशन 26 नवंबर और 9 मई के हवाले से और जो अंडर ट्रायल कैदी हैं उनकी रिहाई के हवाले से पेशरफ्त पे करे तो हम बात आगे लेके चलेंगे। ना कि इमरान खान साहब ने अपनी रिहाई, ना कि इमरान खान साहब ने मैंडेट की वापसी या 26वीं आईनी तरमीम के को ख़त्म करने के हवाले से जो मुतालबात हैं उन तमाम को फिलहाल स्टैंड बाय किया हुआ था। लेकिन हुकूमत जानबूझ के कुछ चीज़ें हैं जिसकी बिना पर कोशिश कर रही है कि मुज़ाकरात ना हो। अब तक जो वाइब सामने आ रही है, कुछ खबरें हैं उसमें सुने। अंसार अब्बासी साहब आज एक स्टोरी दोबारा लेके आए। उनकी स्टोरी रोज़ एक ना एक आ रही है और आमतौर पर क्रेडिबल है, वो सहाफ़ी क्रेडिबल है। कुछ खबरें उनके ज़रिए पेस्ट भी करवाई जाती हैं, पोस्ट भी करवाई जाती है, टेस्टर भी लगाया जाता है उनके ज़रिए। वो कहते हैं कि इमरान खान साहब को बनी गाला या पेशावर मुंतकिल करने का ऑप्शन था, कि इमरान खान साहब को या बरी गाला मुंतकिल कर दिया जाए, पेशावर में मुंतकिल कर दिया जाए। अली अमीन गंडापुर इमरान खान साहब की रिलीफ या रिलीज पर काम भी कर रहे थे। जी हाँ, वज़ीर आला के पी के अली अमीन गंडापुर साहब क्या इमरान खान साहब को रिलीफ दिलवाने के लिए, रिलीज दिलाने पर काम भी कर रहे थे। मगर 24 नवंबर का ये राब्ते ख़त्म हो गए। यानी डेफिनेटली इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात हो रहे थे, हुकूमत से तो नहीं हो रहे थे, मामला चल रहे थे, मगर 24 नवंबर के बाद ये राब्ते ख़त्म हो गए। मतलब डी चौक आने से 2 दिन पहले इस्टेब्लिशमेंट नहीं चाहती थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने एहतजाज को लेकर डी चौक की तरफ आए, इसलिए वो इंगेजमेंट ख़त्म हो गई। उन्होंने कहा अली अमीन गंडापुर डी चौक की कॉल के मुखालफत में थे, क्योंकि वो रिलीफ के लिए काम कर रहे थे इमरान खान साहब की। और ये एक ही लाइन है सर, नोट करें, जो एकदम से सब लोग बात कर रहे हैं इस पे। फवाद चौधरी भी इसी पे बात कर रहे हैं। बहरहाल ये तो मुझे भी पता है कि इमरान खान साहब को पेशावर मुंतकिल करने के हवाले से, बरी गला मुंतकिल करने के ऑप्शन पर बात हो रही थी और इस पर अली अमीन गंडापुर काम करते, इतना तक तो मुझे पता है। मगर ये शायद रिग्रेट भी कराया जा रहा है कि देखें बुशरा बीबी साहबा की ज़िद थी, इसकी वजह से डी चौक आए, नहीं तो अगर ये संजानी चले जाते तो इमरान खान साहब तक रिहा हो चुके होते। और क्योंकि डी चौक का फैसला बुशरा बीबी से ही नहीं किया जाता है, तो ये एक रिग्रेट भी हो सकता है। लेकिन इतना मुझे पता है कि जो लोग देखे थे, जो लोग निकले थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुल्क भर से, स्पेशली के पी के से, तो उसके बाद ये बात समझ कहीं ना कहीं आ गई थी कि नहीं, ये हर भरी ताकत का इस्तेमाल इधर नहीं चलेगा। इधर एक और बड़ा ब्रेक थ्रू हुआ। बैरिस्टर गौहर साहब, आपको पता है, कल सुप्रीम जुडिशल कमीशन के इजलास के अंदर मौजूद थे। और इजलास से बाहर निकले, 8 घंटे का वो इजलास था। वो इजलास से बाहर निकले तो कहते हैं कि स्पीकर अयाज सादिक ने मुझे अभी यकीन दहानी करा दी है कि मुज़ाकराती कमेटी हम बना रहे हैं और हो सकता है आज ही बन जाए, यानी आज इतवार के रोज़ ही बन जाए, क्योंकि जुडिशल कमीशन के इजलास से बाहर आते हुए गुफ्तगू कर रहे थे और आज की उन्होंने उम्मीद दी है। तो इसकी तस्दीक कोई और नहीं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर साहब कर रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि लीमा खान साहबा ने जो कल इमरान खान से मुलाकात के बाद कहा था ना कि ये संजीदा नहीं है, और अगर ना हो तो आज से, यानी इतवार के रोज़ से तरसीलात ज़र की जो ना भेजने की जो कॉल है वो दे दी जाएगी। हो सकता है आज कमेटी बना दी जाए, उस कॉल को मौखर कराया जा सकता है। मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे पास ये खबर है कि अगर आज भी वो कमेटी तश्कील दे दी जाए तो वो जो तरसीलात ज़र यानी रेमिटेंस को रोकने की जो इमरान खान साहब की कॉल है उसको रोका जा सकता है, फिर पोस्टपोन किया जा सकता है। हाँ, सुहेल बड़ाइच साहब इस सिलसिले में कहते हैं कि मेरी आसिफ अली जरदारी साहब से भी मुलाकात हुई है और वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब से भी मुलाकात हुई है। वो कहते हैं आसिफ जरदारी साहब भी घबराए हुए हैं इस सारी सूरत हाल पर, और उनका ये कहना था कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब भी बहुत परेशान हैं। और तो उनका जो गवर्नर पंजाब है सरदार सलीम हैदर साहब पंजाब के, वो भी ये कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी का नून लीग से पंजाब में इत्तेहाद का बहुत नुकसान हुआ है पीपल्स पार्टी को, कि जिन्होंने पंजाब में नून लीग से इत्तेहाद किया है। और ये इत्तेहाद मजबूरी का इत्तेहाद है, ये इत्तेहाद मोहब्बत का इत्तेहाद नहीं है, यानी किसी वक्त भी, किसी भी वक्त
یہ چھوڑا جا سکتا ہے، مجبوری تو یہ ہے زبردستی باندھا گیا ہو کسی کے ساتھ، تو یہی ہے۔ تو یہ مطلب کوئی بڑی آفر اگر پیپلز پارٹی کو ملی تو وہ یہ اتحاد ختم بھی ہو جائے گا، یہی یہ چیز ہے۔ یہاں عمران خان صاحب نے صحافی اور وکلا سے گفتگو کی، جو ان کے آفیشیل ٹویٹر اکاؤنٹ ہے، جس پہ انہوں نے کہا ہے کہ جس نے بھی اس ٹویٹر اکاؤنٹ کو فالو کیا ہوا وہ اس کو ری ٹویٹ کرے۔ پوری پارٹی کی قیادت کو حکمن عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ میرا جو ٹویٹر اکاؤنٹ سے جو چیز ٹویٹ ہوگی اس کو آپ نے ری ٹویٹ کرنا ہی کرنا ہے، مسلسل اونرشپ لی تھی۔ اور انہوں نے کل یہ بھی کہا تھا کہ یہ ٹویٹر اکاؤنٹ کا جو سب کہہ رہے ہیں کہ پاکستان سے ہینڈل ہوا، انہوں نے کہا نہیں، پاکستان سے ہینڈل ہوا، جو بندہ چلا رہا کوئی، یہ لوگ اس کو اٹھا لیں گے، اس لیے باہر سے ہی ہینڈل ہوگا ٹویٹر اکاؤنٹ۔ تو اس ٹویٹر اکاؤنٹ سے عمران خان صاحب نے جو کہا اس سے اتنا اندازہ ضرور ہو گیا کہ عمران خان صاحب بالکل بھی گھبرائے ہوئے نہیں ہیں، ان کے اعصاب بہت زیادہ تگڑے نظر آ رہے ہیں۔ عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ آج کے دن اتوار 22 دسمبر تک کا وقت دیا تھا، اگر حکومت نے ہمارے مطالبہ پر سنجیدگی نہیں دکھائی تو ہماری سول نافرمانی کی تحریک کا پہلا مرحلہ یعنی ترسیلات زر کا بائیکاٹ شروع ہو جائے گا، جس کی اس نااہل حکومت کو بھاری قیمت چکانا پڑے گی۔ انہیں اندازہ نہیں کہ سول نافرمانی کی تحریک اس جعلی حکومت کے لیے کتنی مہلک ثابت ہو سکتی ہے، اور اگر حکومت ہمارے مطالبات پر سنجیدہ ہے تو فوری طور پر مذاکرات کا آغاز کریں۔ یہ نہیں کہ مذاکرات مکمل، صرف آغاز کریں، تو اگر سنجیدہ ہے تو۔ اسلام آباد قتل عام کو 1 ماہ ہو گیا اور کوئی مہذب معاشرہ ہوتا تو قاتل اپنے انجام کو پہنچ چکے ہوتے، جبکہ یہاں ایک جوڈیشل کمیشن تک نہیں بن سکا۔ ہمارے کئی لوگ گمشدہ ہیں، جب تک ہمارے لاپتہ لوگوں کی تصاویر کے ساتھ تفصیلات نہیں شیئر کی جاتی وہ کہاں کہاں ہیں، تب تک حکومت کی کسی بات پر یقین نہیں کریں گے۔ مگر عمران خان صاحب اپنے کارکنوں کے پیچھے ہیں، ان کی تصاویر شیئر کرو، وہ گمشدہ کا ہے ان کو سامنے لا کر دیں، اور تب تک حکومت کی کسی بات پر یقین نہیں کیا جائے گا۔ وہ کہتے ہیں ملٹری کورٹس کے ذریعے سیاسی ورکروں کو سزائیں دینے سے بہتر ہے کہ ملک میں لگے مارشل لا کا باقاعدہ اعلان کر دیا جائے، اور باقاعدہ عمران خان صاحب نے رد عمل دیا ملٹری کورٹس پر جو 25 لوگوں کو کل سزا ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا ملک میں لگے مارشل لا کا باقاعدہ اعلان، مارشل لا آلریڈی لگا ہوا کرے تو اس کا اعلان کر دیں آپ، ٹھیک ہے جی۔ 9 مئی کے ذمہ دار وہ ہیں جنہوں نے سی سی ٹی وی فوٹیج چوری کی، جنہوں نے لوگوں پر گولیاں چلائیں، وہی جج جیوری اور جلاد بنے، سزائیں بھی سنا رہے ہیں جنہوں نے لوگوں پہ گولیاں چلائیں۔ یہ جمہوریت نہیں، جنگل کا قانون ہے۔ ہمارا دوسرا مطالبہ یہ ہے کہ 9 مئی کی آزادانہ تحقیقات کرے، جس کے لیے ہم بارہا سپریم کورٹ سے بھی مطالبہ کر چکے ہیں کہ 9 مئی کو بھی ہمارے 2 درجن سے زائد کارکنان کو گولیاں برسا کر قتل کیا گیا، 24 افراد کو قتل کیا گیا 9 مئی کو، اور 15 کی تفصیلات ہم نے پبلک کی ہیں۔ مزید برآں ہمارے سینکڑوں کارکنان کو اس دن گولیاں ماری گئیں، کسی ایک فوجی یا پولیس والے کی جان نہیں گئی، اور حقیقت تو ایسے ہی کہ اس دن کسی پولیس یا فوجی کی جان نہیں گئی۔ جان نہیں گئی تو دہشت گردی کیسے ہوئی؟ بندے بھی ہمارے مرے۔ کیا نتی امام کا پرامن احتجاج دہشت گردی کے زمرے میں آتا ہے، یا ان پر سیدھی گولیاں برسائی جاتی ہیں؟ مجھے معلوم ہے کہ القادر ٹرسٹ یونیورسٹی کے کیس کا فیصلہ کیا آنا ہے، یہاں سارے فیصلے پہلے سے لکھ کر آتے ہیں، کہتے کہیں اور سے فیصلے لکھ کر آتے ہیں۔ میرے خلاف اڈیالہ جیل میں 3 فیصلے سنائے گئے، تینوں فیصلے اعلیٰ عدالتوں میں ختم ہو گئے کیونکہ سارے کیسے جھوٹے اور بے بنیاد تھے۔ حکومت کی غیر سنجیدگی سے میرا نہیں ملک کا نقصان ہو رہا ہے، لوگوں کے گھروں میں ماتم ہو رہا ہے۔ ہمارے لوگوں کی اگر کوئی مجبوری ہو تو بند کمرے میں مذاکرات کر لیں، کہ ہمارے لوگوں کی کوئی مجبوری ہے نا تو بند کمرے میں مذاکرات کر لیں۔ 26 نومبر قتل عام کے قاتلوں اور سہولت کاروں کے ساتھ تصاویر نہیں بنانی چاہیے، یہ یقیناً علی امین گنڈا پور صاحب کو کہنے کی، جو انہوں نے ابھی محسن نقوی صاحب کا استقبال کر ان کے ساتھ تصویریں کھنچوائی نا، وہ جو ایک اپیکس کمیٹی کا اجلاس تھا، جی ہاں، انہوں نے کہا ہمارے لوگوں کو 9 مئی کے سہولت کاروں اور قاتلوں کے ساتھ تصاویر نہیں بنانی چاہیے۔ ہمارے جو لوگ گرفتار کیے گئے ہیں انہیں سخت سردی میں اٹک جیل میں تمبوؤں میں رکھا گیا ہے، جو کہ نہ صرف قانون بلکہ انسانیت کے بھی خلاف ہے۔ ہمارے آئی ایل ایف یعنی انصاف جو لا والا ونگ ہے اس کی وکلا کی ٹیمیں مزید متحرک ہو کر ان کو ریلیف دلوائیں۔ ہمیں امید ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ کے جانے کے بعد ہمیں امید تھی کہ قاضی فائز عیسیٰ کے جانے کے بعد ہمیں سپریم کورٹ سے انصاف ملے گا، لیکن مافیا نے ممبران پارلیمنٹ کے اغوا کے ذریعے آئین میں ترمیم کر کے عدلیہ پر قبضہ کر لیے، ان 26 بیانی ترمیم کے حوالے سے کہہ رہی، اور اب عدلیہ کو سیاسی انتقامی کارروائی کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ پاکستان صرف سرمایہ کاری سے بچ سکتا ہے، لیکن پاکستان میں اس وقت قانون کی حکمرانی نہ ہونے کی وجہ سے کوئی سرمایہ کاری کو تیار نہیں ہے، اور دن بدن حالات بدتر ہوتے جا رہے ہیں۔ ملکی مفاد، شخصی انا اور ایکسٹینشن کی بھینٹ چڑھتا جا رہا ہے۔ ایکسٹینشن کی بھینٹ سے مراد یہ ہے جو اس وقت جو دی گئی ہیں سیکورٹی چیفز کو، آرمی چیف کو، ایئر چیف کو، نیول چیف کو، اور جو ارادہ ہے اس ٹائم ان کو ایکسٹینشن دینے کا۔
سکندر سلطان راجہ صاحب کو. وہ کہہ رہے ہیں کہ ملکی مفاد شخصی انا یعنی ضد ہے کسی خاص شخص کی اور ایکسٹینشن کی بھیڑ چڑھ رہا ہے. حالات کی بہتری کا صرف ایک ہی ذریعہ ہے کہ اقتدار عوام کی نمائندہ جماعت کو سونپا جائے تاکہ سیاسی اور نتیجتاً معاشی استحکام کی راہ ہموار کی جا سکے. تو مطلب سر عمران خان صاحب کی اس گفتگو کا کہی ہے کہ عمران خان صاحب بہت پرسکون حالت میں ہیں. انہوں نے کہا تھا ایک تو آپ نے گھبرانا نہیں اور وہ واقعی خود بھی عمران خان صاحب گھبرائے ہوئے نظر نہیں آ رہے. ان کا لہجہ ان کا بڑے تگڑے نظر آ رہے ہیں, ان کے اعصاب بہت تگڑے نظر آ رہے ہیں کہ اگر مذاکرات نہیں کرتے تو سول نافرمانی کی کال تو میں دوں گا. عمران خان صاحب مجھے لگ رہا ہے کہ اپنے کارڈ بہت اچھے سے کھیلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. جی ہاں, جہاں حکومتی نیت بدنیتی میں تھوڑی شمار ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے نا, لیکن عمران خان صاحب بہت صحیح سے پلیس ہو رہے ہیں. رات کو تقریباً 8 گھنٹے کے اجلاس کے بعد جوڈیشل کمیشن کا اجلاس ختم ہوا نا, تو سر ایک تو جوڈیشل کمیشن کے رولز کو بھی منظوری دی گئی ہے. ٹھیک ہے جی, جوڈیشل کمیشن کے رولز کی منظوری دی گئی ہے. رولز میں یہ 8 گھنٹے والے اجلاس کے پوائنٹس کچھ ہوئے کہ ہائی کورٹ کے جج کی تعیناتی پر نا, وہ جو میڈیکل ٹیسٹ کی شرط تھی نا, ذہنی اس کا میڈیکل ٹیسٹ ہوگا جس کو جج رکھنا ہوگا, اس کا جسمانی ٹیسٹ ہوگا, اس شرط کو ختم کر دیا گیا ہے. انٹیلیجنس ایجنسی سے جو رپورٹ تھی جس کے لیے جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے کہا تھا کہ پھر تو باقاعدہ طور پر جو ہائرنگ ہے نا وہ کمپرومائز ہو جائے گی, کہ کسی بھی جج کے لیے نا پہلے انٹیلیجنس ایجنسی کی رپورٹ آئے گی کہ وہ کیسا تھا, کیا ہے کیا نہیں تھا. حالانکہ انٹیلیجنس والوں کو تو بس سب ویڈیو آڈیو ساری چیز ہوتی ہے, نہیں تو بنا لی گئی ہوتی ہے. تو انہوں نے کہا اس کو کمیشن کی صوابدید پر چھوڑ دیا گیا. یعنی کمیشن چاہے اگر کسی جج کی انٹیلیجنس رپورٹ لینی ہے تو لے گا, نہیں لینی تو نہ لے گا. اچھا, کمیشن یہ فیصلہ کرے گا. چیف جسٹس جو ہوں گے ہائی کورٹ کے, اس کی تعیناتی کے لیے کسی بھی ہائی کورٹ کے 3 ججز کو دیکھا جائے گا. ان تینوں میں سے کسی ایک کا انتخاب ہوگا. مطلب میرٹ کا قتل عام ہی ہے جو عالیہ نیلم صاحبہ کے لیے کیا گیا تھا پنجاب کے اندر. وہ جو سینئر ترین بندہ ہے یار, اس کو چیف جسٹس نے ختم کچھ کر کے سینئر ترین پہ پہنچا تھا نا. لیکن یہاں مسئلہ یہ کہ پھر اپنی مرضی کا جج لایا جائے گا, مگر وجوہات بتائیں گے. 3 کو انٹرویو میں کیا کہا جائے گا, بھائی ہمارے مطابق فیصلے کون کرو گے؟ وہ کہے گا جی میں کروں گا. جو کہے گا میں کروں گا, چلو جی تمہیں چیف جسٹس لگا دیتے. یہی میرٹ ہے, اور کیا میرٹ ہونا ہے. تو بہرحال انہوں نے کہا 3 سینئر جج میں سے کسی کا انتخاب ہوگا, لیکن وجوہات بتانی ہوگی. اوکے, سپریم کورٹ میں ججز کی تعیناتی کے لیے 5 ججز کے نام جائیں گے. یعنی سپریم کورٹ کے اگر کوئی جج ہوگا نا, ایک جج, اس کے لیے 5 نام ہوں گے, اور اس میں سے کسی ایک جج کا تعین کیا جائے گا. آئینی بینچ کو ایکسٹینشن دے دی گئی تھی, جو 4 جنوری کو جس آئینی بینچ کی مدت ختم ہو رہی تھی, جس کے چیف جسٹس امین الدین صاحب تھے, اس بینچ کے پورے بینچ کو 6 ماہ کی لیے ایکسٹینشن دے دی گئی. اب 4 جولائی 2025 تک جسٹس امین الدین ہی اس بینچ کے سربراہ ہوں گے. مزے کی بات یہ کہ جسٹس جمال مندوخیل صاحب, انہوں نے یہ رولز بنائے, انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ کے تمام ججز ہیں نا, ان کو اس آئینی بینچ میں شامل ہونا چاہیے, کیونکہ ابھی 26ویں آئینی ترمیم کا کیس سننا ہے اگلے مہینے سے. مگر سر 6 کے مقابلے میں 7 ووٹ کے ساتھ جسٹس امین الدین کو سربراہ بنا دیا گیا ہے. ایک بھی ایسا جج نہیں ہے جس نے جسٹس امین الدین صاحب کو ووٹ دیا ہو. جی ہاں, کئی ججوں میں سے جس میں چیف جسٹس شامل ہیں, انہوں نے بھی شامل ووٹ نہیں دیا. جسٹس منصور علی شاہ, جسٹس منیب اختر, جسٹس عطا من اللہ, کسی نے بھی ووٹ نہیں ان کو دیا. ووٹ اگر دیا تو جسٹس امین الدین صاحب نے خود اپنے آپ کو ووٹ دیا ہے, اور اس کے علاوہ اٹارنی جنرل صاحب نے ان کو ووٹ دیا ہے, وزیر قانون نے ان کو ووٹ دیا ہے, نون لیگ کے رہنما شیخ آفتاب نے ان کو ووٹ دیا ہے, فاروق ایچ نائک نے ان کو ووٹ دیا ہے. یعنی جسٹس امین الدین صاحب کے حق پہ یہ ووٹ, وہ لوگ ہیں جو حکومتی لوگ ہیں, جو چاہتے ہیں کہ جسٹس امین الدین ان کی مرضی کے آئینی فیصلے کریں, انہوں نے ہی جسٹس امین الدین صاحب کو ووٹ دیا ہے. مطلب 26ویں آئینی ترمیم کا جو فیصلہ ہے نا, جو درخواست ہے نا, اس کو جسٹس امین الدین صاحب ہی سنیں گے. یہ ڈیسائیڈ ہوا ہے سر. فیڈ بیک سے متعلق دعا کریں اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.